اب میرے بھائیوں یہ سورہ النمل میں جو یہ نام آیا النمل، چیونٹیوں کا ذکر، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور میری کوشش ہے کہ یہ واقعہ تو میں آج ضرور کور کروں، جلدی سے کور کر دوں گا، ایک ہی نشست میں کور کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زبور بھی عطا فرمائی تھی۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں سے منتخب کر لیا اور کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داود کے، یعنی داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے امتیوں سے کہا، اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر قسم کی چیزوں میں سے عطا کیا گیا۔ پرندوں کی بولیاں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، جب یہ تورات پڑھتے تھے یا زبور پڑھتے تھے تو ہواؤں میں پرندے معلق ہو جایا کرتے تھے، ایکسٹراڈنری کوالٹیز دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ آٹے کی طرح گوندھ کے زرہ تیار کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں معجزات ادا کیے تھے، حسی معجزات۔ ان ھذا لہ الفضل المبین، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ دیکھ لیں، کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی دعا ہے، میرے بزرگ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے، مرشد کی نگاہ سے، مرشد کی دعا سے، کوئی یہ بات نہیں کر رہے۔ حالانکہ یہ کہہ بھی سکتے تھے پیغمبر کے بارے میں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، سیدہ مریم نے بھی سیدنا زکریا علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے سب کچھ حاصل کیا، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے کہا میں بے موسمی پھل تمہارے پاس دیکھتا ہوں سورہ ال عمران میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا حضور تو ہی فیض ہے، مرشد ہی نکالا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے اصل میں عقیدہ جو انبیاء اپنے ماننے والوں کو سکھاتے ہیں، اور انبیاء کے جو صحیح ماننے والے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے سلیمان کے لشکر میں جنوں اور انسانوں سے ان کو یعنی فراہم کیے تھے لشکر، وَالطَّيْرِ، اور پرندے بھی، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ نظم و ضبط کے پابند تھے، یعنی جنات ان کے حکم سے ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی بنایا، جنات بھی ان کے یعنی قبضے میں اس حوالے سے تھے کہ ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے، اور انسان بھی ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا تھا، ان کے تخت کو لے کے ہوائیں اڑتی تھیں، اور وہ کئی مہینوں کی مسافت جو ہے وہ فوراً طے کر لیا کرتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے، یعنی چیونٹیوں کی وادی میں، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی کہنے لگی۔ چیونٹیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے ایک ملکہ ہوتی ہے، ہیڈ ہوتی ہے ان کی، وہ تو ابھی نیشنل جغرافک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو انہوں نے باقی چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ وقت کے پیغمبر کو جانور بھی پہچانتے ہوتے ہیں، اور جانوروں کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی، اور چیونٹیاں تو ویسی بڑی آرگنائزڈ ہیں، دنیا میں چند آرگنائزڈ جو جانور ہیں ان میں سے چیونٹیاں ہیں جو پورے ایک نظم کے تحت چلتی ہیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر کچل دے تمہیں پاؤں کے نیچے۔ اب چیونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ سلیمان کے لشکر میں اولیاء اللہ ہے نا جی، صحابہ ہیں، لیکن کسی کو کوئی علم غیب نہیں ہے، اور سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے، یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو یہ بات سنوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی پہ غیبی خبر کا اطلاع کر دے۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی کھل کے جس کو کہتے ہیں مسکرانا، من قولہا، اس چیونٹی کی بات سن کر۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی،
اچھا اب دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کتنے اونچے مرتبے والا ہوں، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے باپ یعنی داؤد علیہ السلام پہ کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں، تَرْضَاهُ، جو تجھے راضی کرنے والے کام ہوں۔ یہی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دونوں الفاظ ہیں، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر اور شکر ادا کرنے پر اور احسن طریقے سے عبادت کرنے پر، آمین۔ یہ فرض نماز کے بعد ہمارے اسکار والے کارڈ پہ بھی دعا لکھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو یہ تعلیم فرمائی تھی۔ اولا یأتینی بسلطان مبین، یا پھر میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے، کوئی صحیح ایکسکیوز لے کے آئے، لیم ایکسکیوز نہیں، کوئی واقعی سالڈ ریزن لے کے آئے کہ وہ اس وقت میرے دربار میں کیوں حاضر نہیں ہے جبکہ سارے جن بھی حاضر ہیں، پرندے بھی حاضر ہیں۔ ہدہد کا کوئی خاص جو ہے وہ پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا ہوا تھا، جس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بھی تھی۔ فمکث غیر بعید، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی، فقال احطت بما لم تحط به، تو وہ ہدہد حاضر ہوا پرندہ، اور اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت میں آج ایک ایسی اطلاع آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جو آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی، آپ کو بھی اس بات کا نہیں پتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، یعنی ان کے علم غیب کو چیلنج کر رہے ہو، یعنی آج کے دور کی لینگویج میں بات کی جائے۔ اور آگے سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی اصلاح نہیں کی کہ یار تیرا عقیدے خراب ہے، نہیں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، یعنی میں جو غیر حاضر ہوا ہوں اور لیٹ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو میں نے تو آج ایک خبر ایسی دیکھی ہے، ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو غیر معمولی تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور میں آپ کے پاس بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ پرندے کے لیے کون سی خبر بڑی ہے، وہ لوگوں کو شرک کرتا ہوا دیکھ کے تڑپ اٹھائے۔ یہ پرندوں کے بھی جو ہے احساسات ہیں شرک کے مقابلے پہ، یہاں کہتے خیر ہے جو کچھ بھی ہوتا رہے، شرک ختم ہو چکے ہیں۔ وہ میرا مسئلہ نمبر 8 سن لو، مسئلہ نمبر 8، کیا کلمہ کو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو حکمران ہے ملک سبا میں، اور اس کو ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، یعنی دنیاوی طور پہ بھی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی عظیم الشان سلطنت کے اوپر ایک ملکہ حکومت کر رہی ہے، جس کا روایتوں میں نام آتا ہے بلقیس۔ وجدتها وقومها، میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سوار دیے۔ اے ہدہد جی جناب، پاکستان میں مولوی نوں نہیں گلاں ہوندیاں جڑی ہدہد پی کر دی ہے، کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سوار دیے ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی قوم بھی اور وہ ملکہ خود بھی۔ فصدہم عن سبیلی، اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہ ایسا، یہ ہدہد کہہ رہی ہے، کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرتے کہ جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں سے ہر چیز، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ زمین و آسمان سے چیزیں نکالتا ہے، زمین میں سے دانا پھاڑ کے کھیتی نکالتا ہے، آسمان میں سے بارش برساتا ہے، اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یعنی جس نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ماتھا نیچے لگائیں۔ مسئلہ نمبر میرا 119 ریکارڈڈ ہے سجدہ تلاوت کے اوپر، قرآن حکیم میں جو 15 سجدے ہیں، 14 نہیں 15 سجدے، اس حوالے سے سارے احکام و مسائل میں نے بیان کیے۔
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے وہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبین، تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری تحقیق کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ سچ کہہ رہے ہو یا غلط بیانی کرنے والوں میں شامل ہو، یعنی تم نے جو رپورٹنگ کی ہے کہ اس طریقے سے کوئی قوم کی ملکہ ہے اور اس کی قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے اللہ کے مقابلے پہ، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ اس سے بھی بات پتہ چل گئی کہ سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ورنہ وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں۔ یہ میں ساتھ عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں، ان کا میں تصدیق کروں گا۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور اس تک پہنچا دینا، ثم تول عنہم، پھر ہٹ کر کھڑے ہو جانا وہاں پر، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں ایک ملکہ کے پاس اگر ایک پرندہ چونچ میں دبائے ہوئے خط لے کر آئے کسی بادشاہ کا، انہیں پہلے سے تو زمین نکل جانی ہے نا۔ یہ کوئی ایڈا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت جڑی ہے وہ حدود کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی ہے، پرندوں کے اوپر بھی ہے، اور اسی حدود کے ذریعے خط جو ہے لے کر، وہ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر اس کے جو ہے وہ شاہی دربار میں اس کے کمرے کے اندر جا کے اس نے خط پھینکا۔ اب ملکہ جو ہے وہ اکیلی ہے اور اس کے بسترے کے اوپر آ کے ایک پرندہ خط پھینک رہا ہے، اور وہ پھر جب خط پڑتی ہے تو ظاہر ہے پیروں تلوں تو زمین نکلے گی نا کہ کم پہ گیا کوئی، کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو پاس کھڑے ہو کے دیکھنا، حدود کو کہا کہ وہیں پہ خط پھینک کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، پھر مجھے آ کے بتانا۔ وہ حدود بھی اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کی گفتگو بھی سمجھتا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر انتظار کرنا کہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب اس ملکہ کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، حالانکہ وہ اتنی بڑی ملکہ تھی اور اس کے اتنی حکومت تھی۔ وہ کہنے لگی اے میری اس قوم کے سرداروں، اس نے اپنے سارے اسسٹنٹ اکٹھے کر لیے، سردار، انی القی الی کتاب کریم، بے شک مجھ تک پہنچایا گیا ہے ایک بہت ہی عزت والا خط۔ الفاظ دیکھیں، اگر میرے تک پہنچایا گیا ہے ایک عزت والا خط، یعنی کوئی خاص بندے کی طرف سے ہے جو ایک پرندے کے ذریعے آ رہا ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت مسلسل ہے۔ یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ایز اے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30۔ پہلے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے سورۃ الفاتحہ کے کانٹیکسٹ میں، مسئلہ نمبر 112B کے اندر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، تم لوگ غرور و تکبر چھوڑ دو اور میرے مقابلے پر مت آؤ، اور میرے پاس مسلم ہو کر، سر تسلیم خم کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ ایک جملے کا خط ہے، کانفیڈنس لیول ذرا پیغمبر کا دیکھیں۔ بسم اللہ لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ غرور و تکبر چھوڑ دو۔ مراد یہ کہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے کہ ہد میرا خط لے کے آ رہا ہے، اتوں اندازہ لا لو کہ تسی کوئی شے ہی نہیں ہو۔ تکبر چھوڑ کر سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، سیدھا خط یہی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، تو ملکہ کہنے لگی کہ یہ خط میں نے سنا دیا ہے، اے میری قوم کے سرداروں، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو اس کام کے اندر۔ یہ اسی سے وہ فتوے کا لفظ بھی نکلا ہے، مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی بھی حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ تم سے میں مشورہ نہ کر لوں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، ہونا کیا، ہاں جی جناب اسی کو کاٹا کسی نہ لو، انہوں نے کہا ہم تو بہت قوت والے ہیں۔ اور سردار کہنے لگے اور ہم بڑے شدید ہیں، ہم تو کسی بڑے سے بڑی آرمی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ والامر الیک، اور فیصلہ کرنا ہے آپ نے، فانظری ماذا تأمرین، ہم تو انتظار میں، جو آپ حکم دینا چاہتی ہیں۔ ہم اس بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، سلیمان کے ساتھ۔ لیکن اس ملکہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں، یاد رکھنا جب بڑے بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی میں، افسدوها،
تو وہ فساد کرتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً اور بڑے بڑے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جب بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں نا, جب پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے یا کوئی صدر ہے یا کوئی حکمران ہے یا بادشاہ ہے, وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جب طاقتور بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنا خطرناک کھیل نہ کھیلو. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہی بادشاہوں کا دستور ہے, اور ظاہر ہے کہ جنگ کا بھی یہی دستور ہوتا ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میں اس بادشاہ سلیمان کی طرف کوئی ہدیہ تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ قاصد کو کیا جواب دیتا ہے. یعنی وہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہے, دنیا کے مال کا اگر لالچی ہوا تو وہ اسی کے اوپر خوش ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جب اللہ کا نام آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ کام تو کھڑے ہو گئے کہ کوئی وقت کا پیغمبر ہے جو دعوت دینے جا رہا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے, تو میں ان کو تحفہ بھیجتی ہوں. اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوا تو وہ اشارتاً سمجھ لے گا کہ میں اس کے تحفے کو قبول کر لے. فلما جاء سلیمان پس جب اس ملکہ کا قاصد آیا سلیمان کے پاس, قال اتمدوننی بمال کیا تم مجھے مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو, یعنی یہ مجھے مال کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم جبکہ مجھے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو تم سے بہت بہتر ہے. تمہاری ملکہ کو, تمہاری سلطنت میں وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں. کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس یہ نعمت ہوگی کہ ہوا اس کے حکم سے چلے, وہ پرندوں کی بولیاں جانتا ہو, پرندے اس کی خدمت میں معمور, جنات اس کی خدمت میں معمور, اس کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہو, ٹھیک ہے جی, اور سمندر میں غوطے لگاتے ہو جنات اس کے لیے. اور ہیکل سلیمانی اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے انہوں نے تعمیر کر دیا ہو ٹیمپل آف سلیمان. مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم تو اپنے اس ہدیے کے اوپر ہی پھولے نہیں سما رہے ہو جو اتنا قیمتی گفٹ مجھے بھیجا ہے. میرے لیے اس گفٹ کی کیا اہمیت ہے. وہ ظاہر پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے خاص کام کے اوپر کہ اس نے دعوت توحید پہنچانی ہوتی ہے. ارجع الیہم جاؤ اپنے اس ملکہ کے پاس واپس. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں تمہارے پاس جس کا تم مقابلہ ہی نہیں کر سکوگے, تمہاری ملکہ بھی اور اس کے سردار بھی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اور ہم نکال دیں گے تمہارے ملک سے تمہیں اذلۃ وہم صاغرون ذلیل کر کے اور تم لوگ خوار ہو جاؤ گے. یعنی وہی جو اس بلقیس نے الفاظ استعمال کیے تھے وہی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہے کہ ذلیل و خوار کر دیں گے تمہیں مشرکین کو. قال یا ایھا الملأ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا, اے میرے درباریوں, ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین کیا تم میں سے کوئی اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لا سکتا ہے, اتنا بڑا تخت, اس سے پہلے کہ وہ تابع فرمان ہو کے میرے پاس حاضر ہو. کیونکہ سلمان علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا تھا کہ جب میرا یہ کانفیڈنس والا جواب وہاں تک پہنچے گا تو وہ اتنی سمجھدار ہے کہ وہ خود چل کے میرے پاس آئے گی. تو وہ سلمان علیہ السلام اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے, اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت سینکڑوں میل سے اٹھا کے اس کے سامنے آ جائے. قال عفریت من الجن ایک بڑے جن نے, اور یہ حمزہ بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے خبیث جن نے, اندازہ کریں یعنی اسے پوچھے یہ خبیث کس چیز کا ترجمہ کر دیا انہوں نے, کہتے ہیں بڑا چنگا ترجمہ ہے جی, ادب پر معمول ہے. ایک سلمان علیہ السلام کا صحابی جن ہے اس کو انہوں نے کہا خبیث جن نے کہا. قال عفریت من الجن, یہ پیر کرم شاہ صاحب کو بڑی عقل آئی, انہوں نے صرف کہا ایک عفریت نے جنات میں سے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, ان کا کہ آپ کی اس محفل کی برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا. وانی علیہ لقوی امین اور میں اس کو اٹھانے کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. لیکن حمزہ بریلوی صاحب کہتے ہیں خبیث ہے وہ جن, نعوذ باللہ. قال الذی عنده علم من الکتاب وہاں پر ایک ایسا شخص تھا, اب وہ کوئی فرشتہ تھا, کوئی جن تھا, کوئی صحابی تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن اس پہ خاموش ہے, احادیث خاموش ہیں. اسرائیلی روایات میں ہے کہ عاصم بن برقیہ تھا, پھر آگے پوری سٹوری انہوں نے جناب کاٹ دی ہے. آپ قرآن حدیث پیش کرتے ہو کہتے ہیں جی وہ حضرت سلمان علیہ السلام دا ایک سی وہ لایا سی, اچھا وہ لایا سی تو اتنا قرآن حدیث غلط ہو جائے گا, یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے ان کے پورا چٹا بٹا 4 گھنٹوں میں کھولا ہے. مسئلہ نمبر 131 A B C D 8 گھنٹے میں معجزات, کرامات
استدراج الوین کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر، اس میں یہ جو تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ بچے کی گردن روڑنے والا واقعہ، اس سے جو غیر شرعی افعال اپنے ثابت کرنے کے اپنے بزرگ باپوں کے، میں نے ان کا پورا چٹا بٹا ننگا کیا ہے. آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. تو علم تھا جس کے پاس کتاب کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ عرش اٹھا کے لے آؤں گا، اس کا تخت، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکے. تو فلما رآہ، جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت مستقر سامنے رکھا ہوا، عندہ ان کے پاس، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یار کنے پہنچے بزرگ ہو جی تسی، کیا بات ہے تھوڑی. اس تک وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوا، ان کا درباری. اور امام فخر الدین رازی جو صوفیاء کے امام ہیں، المتوفا 606 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ تخت لانے والا خود سلیمان علیہ السلام ہے. اے پکیجے صوفیاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لانے والے وہ خود ہیں، جو قرآن کہتا ہے نا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ کون تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، پیغمبر تھے. اسی لیے جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی مجھ پہ رب نے فضل کیا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نکالا ہوا ہے. بارہ میرا مسئلہ نمبر 131 ABCD دیکھ لیں. لیبلونی اشکر ام اکفر، اور مجھ پہ یہ فضل ہے اللہ کا تاکہ وہ دیکھے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. فمن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، کفر، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب تو بے پرواہ ہے، کریم ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. علم لدنی کے اوپر میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55A، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ، جس میں نے اس طرح کے تمام ایشوز کو ریزالو کیا ہے. کہتے ہیں جی قرآن و سنت کے ساتھ پیرلل کوئی سینہ بہ سینہ علم آ رہا ہے. واسع بن برقیہ کے پاس تھا، وہ خضر کے پاس تھا. میں نے ان کا پورا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا، اور ان کے دھوکوں کا. الحمدللہ اس کو سن کے کئی لوگوں نے راہ حق قبول کیا، الحمدللہ. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری ان جنات سے کہا کہ اس کا تخت لے کے آئے ہیں نا، یہ جو آیا ہے تخت، اس کا نقشہ بدل دو، اس کی آرائش ایسی کر دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ جو ہے وہ اس کو پہچان بھی سکتی ہے کہ یہ اسی کا عرش ہے کہ نہیں. فلما جاءت، وہ جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، قیل اہاکذا عرشک، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس سے، یا ان کے کسی درباری نے پوچھا کہ کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہوا، تو کہنے لگی یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت اور طاقت دی تھی اور اللہ کے پیغمبر تھے، اس کا ایک نظارہ کروایا معجزے کی شکل میں. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس نے بلقیس نے کہا مجھے پہلے اس واقعے کی خبر مل چکی تھی اور میں تو آپ کے سامنے فرما بردار مسلم ہو کر سر تسلیم خم کرتی ہوئی حاضر ہوئی ہوں. وہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غیر معمولی شخصیت ہیں، میں تو مسلم بن کے آپ کے پاس اطاعت گزار ہو کر آئی ہوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. یعنی اب لیکن وہ مسلمان ہو چکی، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شادی ہو گئی، قرآن و سنت میں ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ اس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے کہ نہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا ایمان لانے سے ان بتوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جس کی وہ عبادت کرتے تھے. انہا کانت من قوم کافرین، وہ کافر قوم میں سے تھی. قیل لها ادخلی الصرح، اور اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب وہ اس عرش پہ یعنی اس تخت پہ داخل ہوئی تو اس نے یہ خیال کیا، جب اس نے وہ دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے. یعنی وہ محل میں جب داخل ہوئی وہاں پہ جو بھی تخت تھا یا جو بھی صورتحال تھی
وہ اتنا چمکدار شیشے کا سمجھ لے فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی میں داخل ہونے لگی ہوں. تو اس نے اپنے کپڑوں کو بے ساختہ اٹھایا، یعنی اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ ننگی ہو گئی. قال انه صرح ممرد من قواریر، تو وہ کہنے لگی یہ تو چمکدار محل ہے شیشے کا بنا ہوا، یعنی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہاں پر اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سر تسلیم خم کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی وہ اتنی امپریس ہوئی کہ اس نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا.